بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے اور پریشانیوں میں فریاد رسی فرمانے والا ہے، اور اس کائنات کی سب سے بہتر ہستی ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اصحاب اور قیامت تک پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد یہ وہ منتخب دعائیں ہیں ائمہ مساجد اور دیگر حضرات کے لیے جمع کیا ہے تاکہ وہ رمضان و غیر رمضان، سجدوں، نماز وطر میں اور ختم قرآن کے موقع پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس مجموعے کو نافع بنا دیں، بے شک وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے ہدایت و مغفرت طلب کرتے ہیں، اور تیرے ہی سامنے توبہ کرتے ہیں، اور تیری ہی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناشکری سے بچتے ہیں، اور جو تیری نافرمانی کرے اس سے قطع تعلق کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور لپکتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو ضرور ملنے والا ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے ان میں شامل کر لے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، اور جن لوگوں کو تو نے عافیت دی ہے ان میں شامل کر لے، تو ہمیں بھی عافیت عطا فرما، اور جن لوگوں کا تو کارساز بنا ہے ان میں تو ہمارا بھی کارساز بن جا، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جو تو نے ہمارے مقدر میں کیا ہے اس کے شر سے ہمیں بچا اور اسے ہم سے دور فرما۔ بے شک حکم تیرا ہی چلتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ جس کا تو والی بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کو تو اپنا دشمن قرار دے دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ تو ہی بابرکت ہے اے ہمارے پروردگار، اور تو ہی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو نے جو بھی فیصلہ فرمایا اس پر ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اور تو نے جو بھی عطا فرمایا اس پر ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام گناہوں اور غلطیوں سے تیرے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے دے جس سے تو ہمارے اور نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اطاعت کا اتنا حصہ مرمت فرما دے جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، اور یقین کا اتنا حصہ دے دے جس سے تو ہمارے لیے دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے اور ہماری طاقت و قوت سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور اس فائدے کو ہمارا وارث یعنی مرنے کے بعد یادگار بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے، اور جو ہم سے دشمنی رکھے اس کے خلاف ہماری مدد فرما، اور تو ہماری مصیبت کا وبال ہمارے دین میں نہ پیدا فرمانا، یعنی ہمیں دینی مصیبت میں مبتلا نہ فرمانا، اور تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ فرما جو تجھ سے نہ ڈریں اور ہم پر رحم نہ کریں۔ اے اللہ،
اے اللہ ہم تجھ سے تیری خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری ناراضگی اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں اس جنت کے قریب کر دے، اور ہم تجھ سے جہنم اور ہر اس قول و عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو اس جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد آنے والی ہو یا دیر سے، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا ہمیں معلوم نہ ہو، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے شر سے جو جلد آنے والا یا دیر سے آنے والا ہو، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں اور خوبیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نیک بندوں نے مانگی ہے، اور ہم تجھ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کر دینا پسند فرماتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ تو غم زدہ لوگوں کے غم دور فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قرض داروں کے قرض کو ادا فرما دے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفائے عاجلہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری اسی جگہ پر تمام گناہ معاف فرما دے، ہر غم دور فرما دے، ہر پریشانی کا ازالہ فرما دے، ہر مریض کو شفا عطا فرما دے، ہر مبتلا مصیبت کو عافیت عطا فرما دے، ہر میت پر رحم فرما، ہر قرض کو ادا فرما دے، ہر گمراہ کو ہدایت عطا فرما دے، ہر دشمن کو ذلیل کر دے، ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما، ہر جاہل کو علم عطا فرما، اپنی راہ میں جہاد کرنے والے ہر مجاہد کی مدد فرما، ہر اولاد کو نیک بنا دے، ہر عیب کی پردہ پوشی فرما، ہر مشکل کو آسان بنا، ہر حق بات کو غلبہ عطا فرما، اور دنیا و آخرت کی ضرورتوں میں سے ہر ایسی ضرورت کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما جس میں تیری خوشنودی اور ہمارے حق میں درستی ہو، اور پھر اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اسے اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے ہر کام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے ہماری دنیا کو درست کر دے جس میں ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو درست کر فرما دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو ہر اچھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما اور انہیں پاک کر دے، تو انہیں بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہمارا آقا و مولا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اس خواہش سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو رد کر دی جائے۔ اے اللہ تو ہمیں حلال رزق دے جس سے ہم حرام سے بچ جائیں، اور اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں اپنے ماں سوائے سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے قطعی اسباب، اخلاص و اعمال اور تیری رحمت کے پختہ وسائل کا سوال کرتے ہیں، اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی کی دولت مانگتے ہیں، اور جنت کی کامیابی اور دوزخ کی آگ سے نجات مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی اور جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکی کرنے اور برائیاں چھوڑ دینے کی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے حال پر رحم فرما، اور اگر کسی وقت تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ہمیں اس آزمائش میں ڈالے بغیر ہی اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ تو ہماری رہنمائی بہترین اخلاق و اعمال کی طرف فرما، ان کی طرف ہدایت تو ہی عطا فرما سکتا ہے،
اور ہم سے بدترین اخلاق و اعمال کو دور فرما دے، انہیں ہم سے تو ہی دور فرما سکتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور فرما، اس کا عذاب بڑی تکلیف دہ چیز ہے اور دوزخ ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرمانا اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے کہ تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہماری نیتوں اور ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ تمام گمراہ کن فتنوں سے خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر آزمائش سے عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک میں بطور خاص اور مسلمانوں کے تمام دیگر ممالک میں بھی فساد برپا کرنے والوں کی جڑ کاٹ دے۔ اے اللہ تو ہر اس کی اصلاح فرما دے جس کی اصلاح میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے، اور اسے ہلاک کر دے جس کی ہلاکت میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری عزت اور اپنی ذلت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم پر رحم فرما۔ ہماری یہ جھوٹی اور خطا کار پیشانیاں تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں، ہمارے سوا تیرے بندے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ہمارے لیے تیرے سوا اور کوئی آقا و مولا نہیں ہے۔ ہم تجھ سے اس طرح سوال کرتے ہیں جس طرح کوئی مسکین سوال کرتا ہے، ہم تیری بارگاہ میں اس طرح آہو گریہ زاری کرتے ہیں جس طرح کوئی عاجز و درماندہ کرتا ہے، ہم تجھے اس طرح پکارتے ہیں جس طرح کوئی خوف زدہ نابینا پکارتا ہے۔ یا الہی یہ اس شخص کی دعا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، جس کا نفس تیرے سامنے ذلیل و خوار ہے اور جس کی آنکھیں تیرے سامنے اشکبار ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوا اور کوئی پروردگار نہیں ہے جس کو ہم پکاریں، نہ تیرے سوا اور کوئی مالک ہے جس سے امید رکھیں۔ ہم کس سے طلب کریں گے؟ ہمارا مطلوب مقصود تو صرف تو ہے، ہم کس سے سوال کریں گے جبکہ صاحب کرم و جود تیری ہی ذات گرامی ہے۔ اے اللہ آج کی اس رات میں تو ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمارے نیک لوگوں کی وجہ سے ہمارے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے عظیم الشان فضل و کرم اور تیری بے پایا خیر و برکت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر قسم کی بھلائی عطا کر اور محروم نہ فرما، ہمیں عزت عطا کر اور ذلیل و خوار نہ بنا، ہم میں خیر و برکت کا اضافہ کر، کمی نہ فرما اور ہمیں اپنے قریب فرما اور اپنے رحم و کرم سے دور نہ فرمانا، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دے، ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے دعا مانگے تو ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے، تجھ سے ہدایت طلب کریں تو تو انہیں ہدایت سے سرفراز دے، تجھ سے مدد طلب کریں تو تو انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے، تجھ پر توکل کریں تو تو ان کے لیے کافی ثابت ہو، اور تیرے حضور توبہ کریں تو تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے۔ بے شک تو خیانت کرنے والی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے مخفی بھیدوں سے بھی آگاہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں،
ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، تیری باندیوں کے بیٹے ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرا ہر حکم ہمارے حق میں نافذ شدہ ہے، تیرا ہر فیصلہ ہمارے حق میں عین انصاف ہے۔ ہم اس کا نام کے وسیلے سے جو تیرا معروف نام ہے اور تو نے خود اسے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اے اللہ، یا اسے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، یا تو نے اسے علم غیب کے خزانے میں اپنے پاس سے ہی محفوظ رکھا۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا، ہماری فکروں اور پریشانیوں کا ازالہ، اور اپنی نعمتوں سے بھرپور جنتوں کی طرف ہمارا رہبر اور رہنما بنا دے۔ اے اللہ، قرآن مجید کی برکت سے ہمیں ریشم کے ہلوں کا لباس عطا فرما، اس کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈے میٹھے سایوں میں سکونت عطا فرما، اپنی نعمتوں کو پورا فرما، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں رات کی گھڑیوں میں اور دن کی ساعتوں میں اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے ہماری طرف سے خوش کر دے۔ اے اللہ، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کے لیے شفا، ہمارے بیماریوں کے لیے دوا، ہماری آنکھوں کے لیے روشنی، ہمارے گناہوں کو مٹانے والا اور ہمیں آگ سے نجات دلانے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہمیں ان قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو تیرے اہل اور تیرے خاص بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو حلال کو حلال اور اس قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں، اس کی محکم آیات پر عمل کریں اور متشابہ پر ایمان رکھیں، اور اس کی اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور توانگری کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایمان کامل، یقین صادق، عمل مقبول، موت سے قبل سچی توبہ، موت کے وقت راحت اور موت کے بعد مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، اسلام کے ساتھ ہماری حفاظت فرما، جب ہم کھڑے ہوں اسلام کے ساتھ ہماری حفاظت فرما، جب ہم بیٹھے ہوں اسلام ہی کے ساتھ ہماری حفاظت فرما، جب ہم لیٹے ہوں اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں اور حاسدوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر۔ اے اللہ، ہماری عمروں کے آخری حصوں کو بہتر حصہ بنا دے، ہمارے آخری اعمال کو بہترین اعمال بنا دے، اور ہمارے دلوں میں سے سب سے بہتر اس دن کو بنا دے جس دن ہم تیرے دیدار سے بہرہ ور ہوں۔ اے اللہ، دنیا سے مفارقت کے بعد قبروں کو ہمارے لیے بہترین گھر بنا، ہمارے تنگ لہتوں کو کشادہ بنا، جس دن تیرے دربار میں کھڑے ہوں تو ہماری عاجزی و درماندگی کو دیکھتے ہوئے رحم فرما، بلے صراط پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، جب نافرمانوں اور مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ہمارے چہروں کو منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلا کہ اس کے بعد پھر ہم کبھی پیاسے نہ ہوں۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے کمزوروں پر رحم فرما، ہمارے معاملے کا خود والی بن جا، ہمارے قیدیوں کو رہائی عطا فرما، اور ہمارے جسموں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہر بلا اور مصیبت کی، سختی سے، بدبختی کے گھیر لینے سے، اور بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے ہم پر خوش ہونے سے، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سعادت مندوں کی سی زندگی، شہداء کے مراتب، انبیاء کرام کا پڑوس، مصیبتوں پر صبر اور دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ، زمین کے اوپر ہماری پردہ پوشی فرما، زمین کے نیچے ہماری پردہ پوشی فرما، اور اے بے حد رحم فرمانے والے، حشر کے دن بھی ہماری پردہ پوشی فرما۔ اے
اے سب پر غالب اور اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والے آقا، ہماری یہ جماعت اس حال میں الگ ہو کہ گناہ معاف ہو چکے ہوں، ہماری یہ کوشش مقبول ہو چکی ہو، ہمارے اعمال صالحہ قبول ہو چکے ہوں، اور ہماری یہ تجارت ایسی بن جائے کہ جس میں خسارہ نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو ایسا بابرکت اجتماع بنا دے جس پر رحمتوں کا نزول ہو۔ ہم جب سب یہاں سے الگ الگ ہوں تو ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے بچانا اور ہم میں سے کسی کو بھی بدبخت اور محروم نہ بنانا۔ اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے اور اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اہل قبور کے قبروں کو منور فرما اور زندوں کو معاف فرما دے اور ان کے تمام کام ان کے لیے آسان بنا دے۔ اے ہمیں کشادگی عطا فرمانے والے رب، جب تمام امیدوں کے دروازے بند ہو چکے ہوں، اے ہماری امیدوں کے محور اس وقت کے جب تمام اسباب منقطع ہو چکے ہوں، جب ہم تمام اہل و عیال کو چھوڑ کر مر چکے ہوں، جب ہمیں حساب کا مرحلہ درپیش ہو اور ہمارے اور اعمال کے درمیان رکاوٹیں حائل ہو چکی ہوں، اے اللہ تو ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، اور تو ہمیں اس علم کے ساتھ نافع بھی عطا فرما جو تو ہمیں سکھائے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے آواز سننے والے، اے مرنے والے کا استقبال کرنے والے، موت کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والے، اے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی نیز تمام مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کا اپنی خوشنودی پر خاتمہ فرما، اپنی سزا اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہماری انجام کار اپنی جنتوں میں داخلہ کی صورت بنا۔ اے اللہ بہت سے سال اور بہت سے زمانے تک ماہ رمضان کو ہم میں بار بار لوٹا۔ اے اللہ بہت سے مسلسل سالوں تک رمضان کو ہم میں بار بار لوٹا۔ اس دار فانی میں ہمیں زہد کا رزق عطا فرما اور بلند و بالا جنت میں ہمارے مراتب کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے روزوں اور قیام کو تو نے قبول فرما لیا، لغزشوں اور قطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا، جنہیں اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے آنے والے جہاں کی تیاری کی۔ اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان اور غیر رمضان ہر زمانے میں اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے عزیز بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے، اور ہمیں کفر، گمراہ اور نافرمانی سے بیزار کر دے، اور ہمیں نیک اور بھلے لوگوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، انہیں ہدایت یافتہ بنا دے کہ نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں۔ اے اللہ انہیں اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی ناراضگی کے اسباب سے بچا اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے سرمایہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمان علماء کی اصلاح فرما دے، انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے سرمایہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اصلاح فرما دے، انہیں ایسے نیک اور خیرخواہ رفقا عطا فرما جو خیر و بھلائی کے کاموں میں ان کی رہنمائی اور ان کی مدد کریں، اور اے رب العالمین برے ساتھیوں کو ان سے دور کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی عورتوں کی بھی اصلاح فرما دے، انہیں بیجا اظہار و زیب و زینت اور سیر سپاٹے سے محفوظ فرما، نیز کافر و مفسدوں کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اور مسلمانوں کے متعلق برائی اور شر کا ارادہ رکھے تو اس کے مکر و فریب کو اسی کے خلاف کر دے اور اسے اپنے ہی نفس میں مشغول کر دے، اور اس کے مکر و فریب کو اسی کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک، مشرکوں،
کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر دے، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اس ملک کو اور مسلمانوں کے دیگر ممالک کو اے ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ امن و اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ان تمام فوج شدگان مسلمانوں کو معاف فرما دے جنہوں نے تیری وحدانیت اور تیرے نبی کی رسالت کی شہادت دی اور پھر اس پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، اپنی عافیت عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کی کریمانہ مہمانی فرما، ان کا ٹھکانہ قبر یعنی کشادہ فرما اور انہیں پانی، برف اور اولو کے ساتھ دھو دے، انہیں گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ ان کی نیکی کا انہیں اچھا بدلہ عطا فرما، برائیوں اور بدعمالیوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں پر روشنی، نور کشادگی اور خوشحالی نازل فرما، حتیٰ کہ اپنی قبروں کی آغوش میں بھی وہ مطمئن ہو جائیں اور حشر میں بھی پرامن رہیں۔ اور اے اللہ جس طرح یہ مٹی اور پتھروں کے نیچے گئے ہیں، جب ہم بھی اسی طرح اکیلے جائیں نیز ہمارے اور ہمارے اعمال کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے تو ہم پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی کے ساتھ قائم رکھنا اور امن والوں میں سے بنا دینا۔ اے اللہ موت کی بے ہوشیوں کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں مسلمان زندہ رکھنا، مسلمان ہی فوت کرنا کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہو اور نہ ہی کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے موحد مدعو کی مدد فرما۔ اے اللہ اس امت کے لیے رشد و بھلائی کے معاملے کو اس قدر مضبوط بنا دے کہ اس میں تیرے فرما برداروں کو عزت اور تیرے نافرمانوں کی ذلت نصیب ہو، اس میں نیکی کا حکم دیا جاتا اور برائی سے منع کیا جاتا ہے، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اے اللہ اس ہدایت اور دین حق کو جسے عطا کر کے تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، تمام دینوں پر غلبہ عطا فرما، خواہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ اے اللہ جہاد کے پرچم کو سر بلند فرما، مشرکین کجرو اور مفسدین کا قلع قمع فرما اور اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو پھیلا دے۔ اے دنیا و آخرت کے مالک، اے اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے ہمارے مجاہد بھائی جہاں کہیں بھی ہیں ان کی اپنے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرما۔ اے اللہ تیری راہ میں جہاد کرنے والے تیرے یہ بندے پیدل ہیں تو انہیں سواریاں عطا فرما، یہ برہنہ جسم ہیں تو انہیں زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرما۔ اللہ یا اللہ یہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلا۔ اے اللہ تیرے یہ مسکین بندے ہیں تو ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے اور کمزوروں کی مدد فرمانے والے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کے ہر دشمن کو تباہ و برباد کر دے، ان کے پاؤں تلے زمین کو لرزا دے، انہیں اور ان کے مالوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا دے۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ ہم تیرے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نیکی کی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بے شک ہم تیری رضا سے، تیری ناراضگی کی، تیرے عفو و درگزر سے، تیری سزا کی اور تیری رحمت و عافیت سے تیرے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیری تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، بس تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام کی برکھا برسے۔ اے اللہ ظالموں کے ذریعے دور فرما اور ہمیں ان کے درمیان میں سے صحیح سالم نکال لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔